چھپا کے رکھا. جب بتایا نا جناب تونہ نے کہ اے تعارف یہ تیرا بیٹا ہے، بیٹے کو دیکھ کے بیٹے کی محبت تعارف کے دل میں پیدا ہوئی اور اپنے بیٹے سے محبت کرنے لگے. تاریخ نے کہا اب جناب ابراہیم آ گئے گھر. کچھ دنوں کے بعد جناب ابراہیم کے والد جناب تعارف کا ہو گیا انتقال، وہ فوت ہوئے. تو جناب ابراہیم کے چچا تھے جن کا نام تھا آزر. اب موضوع شروع ہو رہا ہے. تمہید پہنچ گئی آپ تک کہ والدہ کا نام تونہ، والد کا نام تعارف. پیدا کہاں پہ ہوئے؟ پہاڑی پہ. پلے کہاں پہ؟ پہاڑی پہ. 13 سال تک وہاں رہے. 13 سال کے بعد دنیا میں آئے. اب ان کے چچا ہیں جن کا نام ہے آزر. وہ کام کرتے تھے بت بنانے کا اور بت بنا کے اسے بیچا کرتے تھے بازاروں میں. ایک دن آزر نے کہا، اور جناب ابراہیم کو پھر بعد میں پالا بھی آزر نے تھا. ایک دن جناب ابراہیم کو بلا کے آزر کہتے ہیں کہ اے ابراہیم جا اور بازار میں جا کے ان بتوں کو بیچ کے آ. اب دل تو نہیں چاہ رہا تھا جناب ابراہیم کا بت بیچنے کے لیے، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی. اب جیسے ہی توجہ آزر نے بت دیے، بت آئے جناب ابراہیم کے پاس. ابراہیم نے لی ایک رسی کو ڈالا بتوں کے پاؤں میں. توجہ، بتوں کے پاؤں میں رسی کو باندھا. اب بت گھسیٹتے ہوئے ابراہیم لے کے جا رہے ہیں اور یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں، ہے کوئی ان بتوں کو خریدنے والا جو نہ بول سکتے ہیں؟ اب شروع ہو رہا ہے موضوع، تمہید ختم ہے. ہے کوئی ان بتوں کو خریدنے والا جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں؟ اب جیسے ہی لوگوں نے دیکھا نا کہ ہمارے خدا تو گھسیٹے جا رہے ہیں، بتوں کی مارکیٹ کے شیل گر گئے، یعنی مارکیٹ کریش کر گئی. لوگ جناب ابراہیم کی طرف متوجہ ہوئے اور جناب ابراہیم یہی کہتے جا رہے تھے، ہے کوئی جو ان کو خریدے، جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان. اللہ اکبر، جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان. جب جناب ابراہیم نے یہ اعلان کیا نا تو بات پہنچی نمرود کے دربار میں. نمرود نے ابراہیم کو بلایا. ابراہیم دربار نمرود میں گئے. جیسے جناب ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے، نہ سلام کیا نہ سجدہ کیا. نمرود نے کہا کیا میں تیرا خدا نہیں؟ تو نے مجھے سلام بھی نہیں کیا، تو نے مجھے سجدہ بھی نہیں کیا. تو جناب ابراہیم نے کہا تو میرا خدا نہیں، خدا وہ ہے جسے ابراہیم سجدہ کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. جیسے یہ جملہ کہا تو نمرود نے کہا تمہارا کون خدا ہے اگر میں نہیں؟ اگر میں تمہارا خدا نہیں تو پھر تمہارا خدا کون ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا. توجہ ہے. اب جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ جملہ کہا لاجواب ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جناب ابراہیم نے بتا دیا کہ اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو ہے خدا تو سورج کو مغرب سے نکال، مشرق میں غروب کر. میرا اللہ وہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جو تاریخ دان اور تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، علی نے مغرب میں ڈوبتے ہوئے سورج کو نکالا تھا یا نہیں؟ نکالا تھا نا. علی تو خدا نہیں، علی کو تو خدا سوچنا بھی شرک ہے. علی خدا نہیں، لیکن اس کے باوجود علی نے مغرب سے سورج نکالا. ایک آدمی آئے نبی کے پاس اور آ کے کہنے لگا، توجہ ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیفا ہاذہ الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے کہا لا تقوم الساعہ حین تطلع الشمس من مغربها. قیامت تب آئے گی جب سورج مغرب سے نکلے گا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے تو
سورج کو مغرب سے نکالا. کمال علی کا یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکالا بھی تھا اور قیامت بھی ہونے نہیں دی. سورج بھی نکالا, یہ تو جملہ مترجم آ گیا, اور قیامت بھی نہیں ہونے دی. اب نمرود ہو گیا لاجواب. جناب ابراہیم فاتح ہو کے دربار سے نکلے, اب کھل کے تبلیغ کرنے لگے. توجہ, اب لوگ جناب ابراہیم سے متاثر ہو رہے تھے. یہ وقت گزرا, جیسے ہی وقت گزرا نا تو ان کی آئی عید. توجہ, ان کی کیا آئی؟ عید. انہوں نے کہا اے ابراہیم ہماری آئی ہے عید, ہمارا آیا ہے بڑا دن, آئیے ہمارے ساتھ, ہم آپ کو دکھائیں کہ ہماری شان کیا ہے, ہماری شوکت کیا ہے. جملہ سنیے گا, ہماری شان, ہماری عزت, ہماری شوکت, ہماری بلندی, ہماری قدر, ہماری منزلت کیا ہے, ہم آپ کو دکھائیں. ابراہیم نے کہا آپ جائیے, میں نہیں آتا, میں نے آج ایک اور کام کرنا ہے. پورے لوگ شہر کو خالی کر کے میلے پہ گئے. جب شہر خالی ہو گیا, اکیلے بچے ابراہیم کلہاڑا اٹھایا, بتوں کو توڑا. بت توڑنے کے بعد کلہاڑا بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا. اب جملہ محسوس کیجئے گا اور لذت لیجئے گا. جب میلہ ختم ہوا, شام کو لوگ واپس آئے اور اپنے خداؤں کا حشر نشر دیکھا, حیران ہو گئے کہ ہمارے خداؤں کی یہ حالت کرنے والا ہے کون. تو جناب ابراہیم کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے اے ابراہیم شہر میں تیرے علاوہ تھا کوئی نہیں, بتا تو صحیح ان کو توڑا کس نے. جناب ابراہیم نے کہا اس بڑے بت نے. تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے. ابراہیم نے کہا اس بڑے بت نے, کیونکہ اس کی گردن میں ہے کلہاڑا اور اسی کلہاڑے سے توڑا گیا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اسی نے توڑے ہیں. جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا نا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اسی نے بت توڑے ہیں, پورا شہر اکٹھا ہو کے یک زبان ہو کے کہنے لگا اے ابراہیم عجب مذاق کرتا ہے, یہ تو نہ دیکھ سکتے ہیں, یہ تو نہ سن سکتے ہیں, یہ تو نہ بول سکتے ہیں, یہ تو نہ حرکت کر سکتے ہیں. توجہ, جو آپ سمجھ رہے ہیں میں نے وہ جملہ نہیں کہنا, میں آپ کو ایک الگ منزل پہ لے کے جا رہا ہوں. اب نتیجہ وصول کیجئے گا. جیسے انہوں نے کہا نا کہ اے ابراہیم ہم سے تو مذاق کرتا ہے, یہ تو نہ بول سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ حرکت کر سکتے ہیں. اس وقت پلٹ کے جناب ابراہیم نے کہا جب نہ بول سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو پھر اس جگہ پہ کیوں آ کے بیٹھ گئے جو ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. اللہ اکبر, اس جگہ پہ کیوں آ کے بیٹھ گئے ہیں جو ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. وہ کیوں بن کے بیٹھ گئے ہیں جو انہیں بننا نہیں چاہیے تھا. توجہ, اپنے ذہنوں کو بیدار کیجئے گا. جناب ابراہیم نے کہا اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس جگہ پہ کیوں آ کے بیٹھ گئے ہیں جو ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, اور وہ کیوں بن کے بیٹھ گئے ہیں جو انہیں بننا نہیں چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس جگہ پہ بیٹھے, میں نے تاریخ بیان کر دی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس جگہ پہ بیٹھے جس پہ اس کے بیٹھنے کا حق نہیں ہوتا تو نبی اس سے ناراض ہو جاتا ہے, نبی کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. دوسرا جملہ سن لیجئے کہ اگر کوئی وہ بن کے بیٹھ جائے جو اسے بننا نہیں چاہیے تو نبی کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. کیونکہ بنانا ایک ایسا عمل ہے کہ آپ جسے چاہیں جو بنا دیں, جسے چاہیں. توجہ, جس منزل پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں, میری دعا ہے کہ آپ اگر اس منزل پہ پہنچ گئے, آپ کی صدائیں, آپ کی زبانیں, آپ کی آوازیں, آپ کے ہاتھ انشاءاللہ تائید ولایت علی میں بلند ہو جائیں گے. بنانا قبلہ ایک ایسا عمل ہے آپ جسے چاہیں بنا دیں اور اگلا بھی بن جاتا ہے. میں آپ کے سامنے تاریخ پڑھ رہا ہوں, اگلا بھی بن. میں نے شعر کہا, ایک بندے نے مسجد میں سنا, اس نے چوک میں جا کے کہا مولانا تو بڑا اچھا شعر کہتے ہیں. 4 5 8 10 بندے مل کے میری تعریف کرنے کے لیے مسجد آ گئے. مولانا صاحب آپ نے تو بہت اچھا شعر کہا ہے, آپ تو بڑے شاعر ہیں,
اچھا جب میں نے شعر کہا ہوگا تو مجھے بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں شاعر ہوں، لیکن جب کوئی 8-10 بندے مل کے بناتے ہیں نا تو نہ بننے والے بھی بن جاتے ہیں۔ آپ دنیا کسی کو شاعر بنائے شاعر بن جاتی ہے، دنیا کسی کو خطیب بنائے وہ خطیب بن جاتا ہے۔ توجہ، دنیا کسی کو ذاکر بنائے وہ ذاکر بن جاتا ہے۔ مجھے اللہ کی قسم ہے کائنات میں تنہا ابو طالب کا بیٹا علی ہے کہ دنیا نے علی کو خدا بھی بنانا چاہا تو علی نہ بنا۔ واحد علی ہے کہ لوگوں نے خدا بھی بنانا چاہا تو علی نہ بنا، نہیں تو آپ جسے جو بنا دیں وہ بن جاتا ہے۔ کائنات میں واحد شخصیت ہے علی کی جو کسی کے بنانے سے خدا بھی نہیں بنتا۔ تم خلافت کی بات کرتے ہو، توجہ رکھیے گا۔ اچھا اب اب جملہ سنیے گا، جناب ابراہیم نے بت توڑے نا، قرآن نے کہا انہو کانا صدیقا نبیہ، ابراہیم ہمارا صدیق نبی ہے۔ ابراہیم نے بت توڑے، اللہ نے کہا ابراہیم ہمارا صدیق نبی ہے، ابراہیم صدیق ہے۔ تھوڑا سا تو بولیے، توجہ رکھے گا، ابراہیم صدیق ہے۔ انہو کانا صدیقا نبیہ، جیسے ہی ابراہیم نے بت توڑے، جیسے ہی ابراہیم نے بت توڑے، جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، جو نہیں پہنچتے ان کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہ پہنچانا چاہتا ہوں جہاں پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ توجہ، ادھر ابراہیم نے بت توڑے، ادھر قرآن نے آواز دی ابراہیم صدیق تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے ہمیں قاعدہ بتا دیا کہ بت توڑنے والا صدیق ہوتا ہے، بت پوجنے والا صدیق نہیں ہوتا۔ اللہ جانے، آپ جانے، جملہ جانے، میں نے بیان کر دینا ہے۔ بت توڑنے والا صدیق ہوتا ہے، بت پوجنے والا صدیق نہیں ہوتا۔ اور جو زمین پہ کھڑے ہو کے بت توڑے وہ صدیق ہوتا ہے، اور جو نبی کے کندھے پہ چڑھ کے بت توڑے وہ صدیق نہیں، وہی صدیق اکبر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آواز کے ساتھ جو زمین پہ کھڑے ہو کے بت توڑے وہ صدیق ہوتا ہے، جو نبی کی شانوں پہ چڑھ کے بت توڑے وہ صدیق اکبر ہوتا ہے۔ اور جب نبی پوچھے کہ اے علی کہاں تک پہنچا ہے، کتنا بلند ہے، مجھ جیسا اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہتے یا رسول اللہ بس کعبے کی چھت ہی نظر آ رہی ہے، لیکن پوچھنے والا محمد تھا، بتانے والا علی تھا۔ جیسے ہی نبی نے کہا اے علی کتنی بلندی پہ ہے، تو علی نے کہا یا رسول اللہ تیرے کندھوں پہ چڑھ کے مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں اور علی ان کی تسبیح کو سن رہا ہے۔ یہ ہے علی، توجہ ہے۔ اب پھر بات پہنچی کہاں؟ نمرود کے دربار میں۔ اب سنیے گا، نمرود نے کہا بت کس نے توڑے؟ کسی نے جا کے بتا دیا کہ بت توڑے ہیں ابراہیم نے۔ اب نمرود نے جناب ابراہیم کو قید کروایا، ایک روایت کے مطابق 7 دن، دوسری روایت کے مطابق 4 سال، تیسری روایت کے مطابق 7 سال تک جناب ابراہیم قید رہے، یعنی 7 دن سے لے کے 7 سال تک کی روایت تاریخ میں ملتی ہے۔ جتنی دیر، جتنا عرصہ جناب ابراہیم قید رہے، یہ جناب ابراہیم کو سزا دینے کی تیاری کرتا رہا۔ اس نے ایک بلڈنگ بنائی 4 دیواری جو 20 کلومیٹر لمبی تھی تقریباً اور 20 کلومیٹر چوڑی تھی، 80 ہاتھ بلند تھی۔ اس کے اندر اس نے لکڑیاں اکٹھی کی۔ جب لکڑیاں اکٹھی ہو گئی اس نے آگ جلائی۔ جب آگ جلنے لگی، اتنی شدید آگ تھی کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تو جل کے آگ میں گر جاتا۔ جملہ سنیے گا، گر جاتا۔ جب آگ تیار ہو گئی، اب مرحلہ آیا ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا۔
المنجنیق یعنی توپ کی پہلی شکل، جو آج توپ ہے، توپ کی پہلی شکل ہے منجنیق. توجہ، جملہ بڑا پیارا ہے. اگر پہلی بار سنے آپ تو بول پڑیے گا، اگر پہلے بھی سنا ہوا ہے تو خاموش رہیے گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر دعا کا حق بنے تو دیجیے گا، کنجوسی نہ کیجیے گا، نہ بنے تو خاموش رہ جائیے گا. اب منجنیق پہ جناب ابراہیم کو رکھا گیا کہ ابراہیم کو پھینکے آگ میں. اب جیسے ہی ابراہیم کو انہوں نے آگ میں پھینکا، ابراہیم آگ میں جا رہے تھے جب محل کی بارکونی میں بیٹھی نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا رازا. نمرود کی بیٹی کا نام تھا رازا. جب رازا نے ابراہیم کو آگ میں جاتے دیکھا اور جناب ابراہیم آگ میں گئے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس نے جب دیکھا تو اس نے بارکونی میں کھڑے ہو کے کہا اے ابراہیم میں بھی تیرے ساتھ آنا چاہتی ہوں. بیٹی نمرود کی ہے، ایمان لائی ہے ابراہیم پہ. تاریخ نے جملہ لکھا ابراہیم نے حکم دیا، اس نے بھی چھلانگ لگائی. جیسے ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا ویسے ہی نمرود کی بیٹی رازا کو بھی آگ نے نہیں جلایا. کیوں نہیں جلایا؟ تاریخ نے جملہ لکھا ہے آگ نے رازا کو اس لیے نہیں جلایا کہ رازا کے دل میں ابراہیم کی محبت پیدا ہو گئی تھی. میری آپ کی خاموشی ہے اور میں جملہ تاریخ کے جھانکوں سے نکال کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کیوں آگ نے نہیں جلایا؟ اس لیے نہیں جلایا کہ رازا کے دل میں محبت پیدا ہو گئی تھی ابراہیم کی. اب ابراہیم کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے. اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے. آپ نے توجہ نہیں کی. اگر لوگوں کے امام کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو بیٹی نمرود کی بھی ہو، آگ اسے جلاتی نہیں ہے. اللہ جانے اس کا آگ کیا کرے گی جس کی نسل میں ایک نہیں 12 امام ہے. اب آگے شاید محمد بلند کر صلوات. لوگوں کے امام کی محبت پیدا ہو جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا بگاڑے گی کہ جس کی نسل میں ایک نہیں 12 امام ہیں. کسی نے مسجد کوفہ میں بیٹھے مولا علی کو کہا تھا ابو کا فی النار، اے علی آپ کے باپ تو جہنم میں ہیں. علی پریشان نہیں ہوئے، خوش ہو کے کہنے لگے میرے باپ کو چھوڑ اپنے باپ کی فکر کر. انت قسیم النار والجنہ، میں ہی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. توجہ ہے. اب جب جناب ابراہیم بچے، بھولے تو نہیں نا موضوع، نمرود نے کہا اے ابراہیم اب میری سلطنت سے نکل جا. جناب ابراہیم نمرود کی سلطنت سے نکلے، کوسا یعنی کہ کوفہ یا بابل آپ کہہ لیں، وہاں سے نکلے مصر کی جانب گئے، ہجرت کی. مصر کے بادشاہ کا اس وقت نام تھا سنان ابن علوان. کیا نام تھا؟ مصر کے بادشاہ کا نام تھا سنان ابن علوان. جابر حکمران تھا. جناب ابراہیم جناب سارہ جو کہ کزن بھی تھی اور جناب ابراہیم کی زوجہ بھی تھی لے کے دربار میں گئے. جناب سارہ انتہائی حسین تھی. جیسے ہی بادشاہ کے سامنے آئے، بادشاہ نے جناب سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا غصاخی کا. جیسے ہی ہاتھ بڑھایا بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا. اس نے پیچھے کیا، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر بڑھایا، ہاتھ شل ہو گیا. پھر پیچھے کر کے معافی مانگی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر سے معلوم ہوا کہ یہ عام لوگ نہیں، یہ انتہائی خاص لوگ ہیں. جب عظمت معلوم ہوئی نا سنان ابن علوان کو، تو اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ہاجرہ. مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا ہاجرہ. اس نے اپنی بیٹی کو جناب سارہ کی کنیزی میں دے دیا. یہ کہہ کے دیا
کہ دوسروں کے گھروں میں شہزادی بن کے رہنے سے بہتر ہے کہ تیری کنیز بن کے رہے. توجہ. اور پھر کیا کہا جناب ابراہیم کو سنان ابن علوان نے کہ ابراہیم میری سلطنت کو چھوڑ دے. پہلی ہجرت بابل سے مصر کی طرف، دوسری ہجرت مصر سے فلسطین کی طرف. 3 لوگ نکلے، جناب سارہ، جناب ہاجرہ، جناب ابراہیم. ان 3 لوگوں نے ہجرت کی، فلسطین پہنچے. فلسطین میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا کت، کاف دو نقطی والا اور توئے. توجہ ہے؟ میرے موضوع سے بور نہیں ہو رہا نا؟ تاریخ ویسے ہی بندے کو پریشان کرتی ہے. توجہ ہے نا؟ پڑھنے والا بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے کیونکہ اگلے بندے بولتے نہیں ہیں. اگلے اس لیے نہیں بولتے کہ وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو فلسطین اس کا علاقہ کت، آخری دم تک جناب ابراہیم وہی رہے. جب جناب ابراہیم کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ مجھے اولاد دے، جناب ابراہیم کے شوق کو دیکھ کے جناب سارہ نے کہا کہ اے ابراہیم مجھ سے پتنی اولاد ہوگی یا نہیں، تو میری کنیز ہاجرہ سے شادی کر لے، میں اجازت دیتی ہوں. جناب سارہ کی اجازت سے جناب ابراہیم نے ہاجرہ سے کی شادی. اللہ نے ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم کو اسماعیل دیا. یہاں پہ تاریخ نے ایک انتہائی اور بہترین نقطہ لکھا ہے کہ جس عمر میں اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل دیا، پھر دوہرا رہا ہوں، جس عمر میں اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل دیا اسی عمر میں اللہ نے ابو طالب کو علی دیا. ملتا ہے، یعنی کہ تاریخ یکجا ہے. اب سوتن ہوتی ہے، چاہے نبی کی بیوی بھی ہو، دونوں میں جھگڑا شروع ہوا. ایک بات درمیان میں ہے، میں اسے چھوڑ رہا. اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم ہاجرہ اور ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ کی طرف جا، اور مکہ میں جا کے انہیں چھوڑ دے. توجہ رکھیے گا، مکہ میں جا کے انہیں چھوڑ دے. اب جناب ابراہیم، جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل فلسطین سے چلے مکہ کی جانب. چھوڑ کے ابراہیم واپس آئے. جیسے ہی واپس آئے کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. اب ایک اسماعیل ہے، ایک اس کی ماں ہے، کوئی انسان ہے نہیں. اب جناب ہاجرہ کبھی کوئی صفا کی طرف دوڑے، کبھی کوئی مروہ کی طرف دوڑے کہ کہیں پہ پانی مل جائے. ابراہیم کی زوجہ کے دوڑنے کو اللہ نے حج بنا دیا. جملہ سنیے گا. جیسے ہی واپس آئی دیکھا کہ بچہ پیر رگڑ رہا ہے اور رگڑنے کی وجہ سے چشمہ نکل رہا ہے. جیسے ہی دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے، جناب ہاجرہ نے اسماعیل کو پانی پلایا، خود بھی پیا. پھر اس زمزم کے ارد گرد جہاں سے پانی ابل رہا تھا پتھر رکھا، پانی روک دیا. بات پہنچی؟ پانی نکلا، ہاجرہ نے پتھر رکھا، پانی رک گیا. اب بات سنیے، آپ مجھے بتائیے پانی بھی کبھی رکا ہے؟ جڑے چپ ہو تو بکھرا پانی بولیے نا. پانی بھی کبھی رکا ہے؟ پانی نہیں رکتا. لیکن اسماعیل کی ماں نے روکا ہے. خدا کی قسم ہے، علماء نے یہاں پہ جملہ لکھا ہے، اس دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں رکتی. ایک پانی نہیں رکتا، ایک ملکہ الموت نہیں رکتا. لیکن تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے، ان دونوں چیزوں کو 2 عورتوں نے روکا ہے. توجہ، ان دونوں چیزوں کو نہ پانی رکتا ہے نہ ملکہ الموت رکتا ہے. ان دونوں چیزوں کو 2 عورتوں نے روکا ہے، اور اتفاق سے ان دونوں عورتوں کا تعلق کعبے سے ہے. دونوں عورتوں کا تعلق کعبے سے ہے. ایک نے پانی روکا، ایک نے ملکہ الموت روکا. جس کے شوہر نے کعبہ بنایا تھا اس نے پانی روکا، جس
دوسری مرتبہ جب ملنے کے لیے گئے نا جناب ابراہیم، اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر تھی 12 یا 13 سال. اللہ نے حکم دیا. آخری جملہ ہے، مضمون بہت لمبا ہے، اسی پہ میں اکتفا کر رہا ہوں. جملہ سنیے گا، نتیجہ ہے. اللہ نے کہا اے ابراہیم، اسماعیل ہو گیا جوان، میرا گھر بنا، کعبہ تعمیر کر. ابراہیم نے کہا یا اللہ کہاں پہ بناؤں؟ فرمایا اسی جگہ پہ بنا جس جگہ پہ آدم کے دور میں تھا. کہا یا اللہ وہ جگہ کون سی ہے؟ جبریل آئے، نشان لگایا کہ اس جگہ پہ کعبہ بنا. اب جو کعبہ میں پتھر لگائے جناب ابراہیم نے، وہ کوہ جودی اور طور سینا کے پہاڑ کے تھے. پتھر لاتے، لگاتے، مٹی کے ساتھ گارا بناتے، اسماعیل لگاتے جاتے، ابراہیم پکڑاتے جاتے. جب 8 ہاتھ بلند ہوا نا کعبہ تو آواز توحید آئی، ابراہیم رک جا، کوہ ابو قبیس پہ جا، وہاں پہ پڑا ہے حجر اسود. حجر اسود کو وہاں سے اٹھا اور کعبے میں جا کے لگا دے. جناب ابراہیم گئے کوہ ابو قبیس پہ، وہاں سے حجر اسود اٹھایا، کعبے کے ایک کونے میں لگا دیا. اب کعبہ تیار ہو گیا. جب کعبہ تیار ہوا تو تاریخ کہتی ہے جناب حاجرہ نے اپنے سر کی چادر اتاری، کعبے کے اوپر بچھا دی. چادر اتاری، کعبے کے اوپر بچھا دی. حدیثی کے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ تو بولیں، جو حدیثی کے ساتھ سنتے ہیں وہ بولیں، جو نہیں پڑھتے اور سنتے خاموش رہے. اب سر کی چادر اتاری، کعبے کے اوپر بچھا دی. میں نے کہا ہے جناب حاجرہ یہ چادر بچھانے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو جناب حاجرہ نے کہا میں نے چادر اس لیے بچھائی ہے تاکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جو چادر کے بغیر ہے وہ لوگوں کے گھر ہے. یہی سنت نبی نے دیکھی. علی کے گھر آئے، چادر بچھائی اور دنیا کو بتایا اے دنیا والوں جو چادر کے اندر ہیں وہ میرے گھر والے ہیں، جو چادر کے باہر ہیں وہ تیرے گھر والے. چادر کے نیچے نبی کے گھر والے. جو چادر کے باہر ہیں وہ تیرے گھر والے. اب بن گیا. بننے کے بعد اللہ نے کہا اے ابراہیم طواف کر. اب جناب ابراہیم طواف کرنے کے لیے بڑی عقیدت سے چوما، آنکھوں پہ لگایا کعبے کو، سینے سے لگایا کعبے کو. میں نے کہا سوال کہ اے ابراہیم پتھر یہاں کے، مٹی یہاں کی، پانی یہاں کا، چوم کیوں رہے ہیں؟ اگر پتھر آسمان سے آتا، پانی کوثر کا ہوتا، پھر چومتے تو مزہ تھا. یہی اعتراض ہم پہ بھی لوگ کرتے ہیں. کپڑا یہاں کا، لکڑی یہاں کی، پنجہ یہاں کا، چومتے کیوں ہیں؟ کپڑا کربلا کا ہوتا. توجہ نہیں کر رہے آپ. عزاداری کے دن ہے تو جملہ وصول کیجئے. کپڑا کربلا کا ہوتا، پٹکا کربلا کا ہوتا، لکڑی کربلا کی ہوتی، پھر چومتے، پھر مزہ آتا. یہی ہم ابراہیم سے کہہ رہے ہیں اے ابراہیم پتھر یہاں کا، مٹی یہاں کی، پانی یہاں کا، پھر بھی تم چوم رہے ہو تو آواز ابراہیم آئے گی. یہ نہ دیکھو، توجہ، یہ نہ دیکھو کہ پتھر یہاں کا ہے، یہ نہ دیکھو کہ مٹی یہاں کی ہے،
کپڑے کی نسبت ہو جاتی ہے نا علم عباس کے ساتھ، پھر یہ مکرم ہو جاتا ہے. بس میں مصائب کی طرف بڑھوں. یہ فضائل کا جملہ پڑھ کے اللہ نے پھر کعبہ بنانے کے بعد ابراہیم کا لیا امتحان. 3 امتحان لیے: مال کا امتحان، جان کا امتحان، اولاد کا امتحان. اللہ نے ابراہیم کے 3 امتحان لیے، تینوں واپس کر دیے. مال کا امتحان لیا، لے کے واپس کر دیا. جان کا امتحان لیا، لے کے واپس کر دیا. بولیے گا میرے ساتھ. اولاد کا امتحان لیا، لے کے واپس کر دیا. یہی 3 امتحان اللہ نے حسین سے بھی لیے ہیں. مصائب نہیں، اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو کوئی پابندی نہیں، لیکن جملہ فضائل کا یہی 3 امتحان اللہ نے حسین کے بھی لیے، مال کا بھی، جان کا بھی، اولاد کا بھی. لیکن ان تینوں میں سے ایک بھی اللہ نے حسین کو واپس نہیں کیا. 3 کے 3 کو اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا. جملہ محسوس کیجئے گا. آپ مجھے یہ بتائیں، چھوٹا بچہ ہو گھر میں، کوئی مہمان آئے اور بچہ کوئی چیز کھا رہا ہو تو ہم بچے کو کہتے ہیں نا کہ انکل سے بھی پوچھو. بچہ مہمان کو چیز دے دیتا ہے، مہمان وہ چیز لے بھی لیتا ہے، لینے کے بعد واپس کر دیتا ہے. ایسے ہے نا. پھر وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے